السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ واللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامع جانے تجلی کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، پچھلے 3 دنوں سے ہم اور آپ فہم دین کورس کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق، انبیاء کرام کے متعلق جو عقائد، دو نظریات اہل سنت کے تھے، ہم نے آپ کو وہ بتائے۔ آج بھی ہم اور آپ عقائد ہی سمجھیں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، مصطفیٰ جان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا خیال کرنا چاہیے، مصطفیٰ کی ذات کے تعلق سے، مصطفیٰ کی صفات کے تعلق سے، مصطفیٰ کے اعجاز کے تعلق سے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وجہ تخلیق دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کا، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم کو بنایا، اور حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولادوں سے اس دنیا کو پروردگار نے بھر دیا۔ پھر ان بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے ابن آدم سے ہی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ وہ اس لیے تاکہ اللہ کے بندے بہک نہ جائیں، صراط مستقیم سے ان کے قدم نہ ڈگمگائیں، اور ان انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ان بندوں سے کروایا جائے، اللہ کا پتہ ان بندوں کو دیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین جس نبی کو لے کر بھیجا، جس رسول کے حوالے کیا، اللہ کے وہ بندے اس دین کو فالو کریں، اس دین کے اصول و ضوابط پر عمل کریں، اور اللہ کی خوشنودی اسی میں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کم و بیش انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام کی تشریف آوری ہوئی۔ اللہ نے جس نبی کو جو دین لے کر بھیجا، اللہ نے اپنی خوشنودی اسی دین میں رکھی۔
بات سمجھ گئے؟ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کو اللہ نے دین لے کر بھیجا، تو اب اللہ کی خوشی، اللہ کی خوشنودی کس میں ہے کہ موسیٰ کے دین میں، یعنی اب موسیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر جو بندہ عمل کرے گا، موسیٰ کے بتائے ہوئے اصول پر جو بندہ عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اسے خوش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوش ہوگا۔ اور اگر کوئی موسیٰ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، موسیٰ کے دین کی مخالفت کرتا ہے، موسیٰ کے اصول کو نہیں مانتا، موسیٰ کے دین کے اصول کو نہیں مانتا ہے، تو اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ یہی معاملہ ہر نبی کی امت کے ساتھ رہا۔ ایک کی نبوت کا دور ختم ہوا، دوسرا نبی آیا، دوسرے کی نبوت کا دور ختم ہوا، تیسرا نبی آیا، تیسرے کی نبوت کا دور ختم ہوا، چوتھا نبی آیا۔ الگ الگ ادوار میں الگ الگ انبیاء کرام الگ الگ دین کے ساتھ آتے رہے۔ اللہ نے اپنی خوشی انہی ادیان میں رکھی۔ عیسیٰ کی امت کے لیے یہ رکھا کہ جو عیسیٰ کے دین کو فالو کرے گا، جو عیسیٰ کو مانے گا، ہماری خوشی اسی میں رہے گی۔ موسیٰ کی امت کے لیے ہے کہ جو موسیٰ کے دین کو مانے گا، وہ اللہ کی رضا اسی میں ہے۔ یحییٰ و سلیمان کے دین کے لیے یہی رہا کہ جو یحییٰ و سلیمان کے دین کو مانے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوگا۔ جب تمام نبی کے ادوار ختم ہو گئے، تمام انبیاء کا دور چلا گیا، تو آخر میں آیا دور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہ ایسا دور آیا کہ یہ دور اب ختم ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک مصطفیٰ کا دور، قیامت تک مصطفیٰ کا دور، کیونکہ اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے رسول کی رسالت کے بعد اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، میرے نبی کی نبوت کے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ قیامت تک اب مصطفیٰ جان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا، قیامت تک اب مصطفیٰ جان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول چلے گا، ان کا بتایا ہوا قانون چلے گا۔ تو اب اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا کس میں ہے؟ تو اب اللہ کی رضا ہے دین مصطفی میں، یعنی جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا، دین مصطفیٰ پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوگا، کیونکہ اللہ نے اپنا دین بھیجا ہے مصطفیٰ کے ساتھ، اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے مصطفیٰ پر، اللہ نے احکام بتائے ہیں اپنے بندوں کو۔ تو یہ دین جو مصطفیٰ جان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو اللہ کی رضا اسی دین کو فالو کرنے میں ہے، اسی دین پر عمل کرنے میں۔ سمجھ گئے؟ اب اس دین کے بھی کچھ اصول ہیں، کس کے تعلق سے کیسا نظریہ ہمارا ہونا چاہیے، کیسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے بارے میں ہم جان چکے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا کیا کیا عقیدہ ہونا ہے، رسولوں کے بارے میں ہم نے جانا کہ رسولوں کے بارے میں ہمارا کیا کیا عقیدہ ہونا ہے، فرشتوں کے بارے میں ہم نے پچھلے دنوں میں جان لیا کہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمیں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب ہم آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا، سب سے رتبے والا، سب سے بہتر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ کی تمثیل پوری دنیا میں نہیں، پوری کائنات میں نہیں، مصطفیٰ کے جیسا کوئی نہیں، مصطفیٰ کی ذات کے جیسا کوئی ذات نہیں، مصطفیٰ کے صفات کے جیسا کوئی صفات والا نہیں، مصطفیٰ کی عظمت کے جیسا کسی کی عظمت نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنے نور سے پیدا فرمایا. کیا فرمایا؟ اپنے نور سے پیدا فرمایا. یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ. اور زمین، آسمان، عرش، کرسی، لوح و قلم، کائنات کا ذرہ ذرہ، فرشتے، تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک سے بنایا. بات سمجھ گئے؟ اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کو پیدا کیا اور مصطفیٰ کے نور سے کائنات کو بنایا. مصطفیٰ جانی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، آخری رسول بنا کر بھیجا. اب میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی رسول نہیں آنے والا. مصطفیٰ کے کمالات کیا کیا ہیں؟ اللہ یا اللہ کے برابر ہونے کے سوا مصطفیٰ اللہ نہیں. مصطفیٰ جانے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر نہیں، مگر بعد خدا، بعد رب جتنی کمال و خوبیاں ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، وہ تمام کی تمام خوبیاں مصطفیٰ کے اندر موجود ہیں. وہ تمام کی تمام خوبیاں مصطفیٰ کے اندر موجود ہیں. عزیزان گرامی، آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. ان سے بڑا کسی اور کا مرتبہ نہیں اللہ کے بعد. اس کائنات میں کوئی بھی کسی خوبی میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے حضور کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے. اس کائنات میں بعد خدا کوئی بھی کسی خوبی میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو نہیں سکتا. سمجھے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم حضور کے برابر ہیں تو کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا، اس کے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے. مصطفیٰ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. بات سمجھ گئے؟ ایک بات اور سنتے چلیے کہ حضور جو ہے صرف ہمارے ہی نبی نہیں ہیں، وہ صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے بھی نبی اور رسول ہیں. انبیاء کے بھی نبی ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء کرام آئے، تمام انبیاء کرام کے حضور نبی ہیں. سمجھ گئے؟ ہاں، چرند پرند، خشک و تر، جن و بشر، ملائک، حضور سب کے نبی ہیں. مختصر لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت جہاں جہاں ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی نبوت ہے. اللہ کی ربوبیت جہاں جہاں ہے، اللہ جس شے کا رب ہے اس شے کے مصطفیٰ نبی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. سمجھ گئے؟ ہاں، ان بڑے بھائی کہنے والوں سے بہت دور رہنا. کچھ لوگوں کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ حضور ہمارے بڑے بھائی ہیں. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور اگر امت میں ممتاز ہوتے ہیں تو علم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں، یعنی امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے، یہ بھی نظریہ ہے. ان لوگوں سے بچ کے رہنا، ان لوگوں کو اپنی محفل میں بیٹھنے مت دینا، ان کے گھر جانا آنا نہیں، یہ تمہارے ایمان کا جنازہ نکال دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے اندر وہ تمام خوبیاں ہیں اللہ کے بعد. حضور کی کسی خوبی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے.
سمجھ گئے؟ اللہ تبارک و تعالی ہدایت فرمائے انہیں بھی. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. ہمارے حضور مجبور نہیں ہیں، وہ کسی اور کے نبی ہوں گے جو مجبور ہوں گے. ہمارا نبی ہمیں عطا کرتا ہے، ہمارے نبی کے دربار سے ہمیں ملتا ہے. اور حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث یہ ہے، اللہ عطا فرمانے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں. تو اللہ کے خزانے سے مصطفیٰ کو عطا ہوتا ہے اور مصطفیٰ ان خزانوں کو تقسیم فرماتے ہیں. ہمارے نبی مجبور نہیں ہے، ہمارے رسول مجبور نہیں ہے، ہمیں رسول کے در سے ملتا ہے. ہم رسول کے در پہ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم رسول کے ذریعے ہمیں عطا فرماتا ہے. حضور مختار ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. حضور تاج الشریعہ نے کہا تھا کہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہے با کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. سمجھ رہے ہیں؟ جنت مصطفیٰ کی، اللہ نے بنائی جنت مصطفیٰ کے حوالے فرما دیا کہ میرے محبوب یہ جنت لے جاؤ، یہ تمہاری ہے. اب تم جس کو جنت دو گے جنت اس کی ہوگی. اب بتائیے کہ جو رسول سے بغض رکھتے ہیں، جو رسول کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا مصطفیٰ انہیں جنت عطا کریں گے؟ نہیں نا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیے، ان کے تصرفات پر ایمان رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصرف دے رکھا ہے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو. بات سمجھ گئے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، جنت دوزخ کی سیر کرائی، کائنات کی سیر کرائی پروردگار نے. مکہ میں بلایا، لا مکہ میں بلایا، پھر نہ جانے کہاں بلایا. اپنے قریب فرما لیا پروردگار نے. حضور نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا. اللہ اکبر. اپنے رب کا دیدار فرمایا حضور نے. سمجھ رہے؟ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں تو نوازا ہی نوازا ہے، آخرت میں بھی قیامت میں بھی اپنے محبوب کا مقام تمام مقامات سے بلند بنایا. قیامت جب قائم ہوگی، شفاعت کا حکم ہوگا تو سب سے پہلے شفیع ہمارے مصطفیٰ ہوں گے. سب سے پہلے شفاعت کا اذن مصطفیٰ کو ملے گا. سب سے پہلے شفاعت مصطفیٰ فرمائیں گے. مقام محمود آپ کو عطا ہوگا، لواء الحمد آپ کو عطا ہوگا. تمام اگلے پچھلے اس لواء الحمد کے نیچے جمع ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے. لواء الحمد ایک ایسا جھنڈا آپ کو عطا ہوگا. مقام محمود آپ کو اس مقام پر آپ کھڑے ہوں گے، وہاں آپ کو لواء الحمد عطا کیا جائے گا. اس مقام پر اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر تمام اگلے پچھلے آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے. کیا مقام ہوگا؟ ایک بات اور کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کیوں فرمائے گا؟ اللہ کو سب جانتا ہے کہ کون گنہگار ہے، کون سیاہکار ہے، کون خطاکار ہے، کس کو جنت میں ڈالنا ہے، کس کو جہنم میں ڈالنا ہے. اللہ نے محشر کا کانسیپٹ کیوں رکھا؟ محشر پروردگار نے کیوں بنایا؟ وہ اس لیے بنایا تاکہ اگلے پچھلے سب مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھیں، مصطفیٰ کے مقام کی مدحت کریں، مصطفیٰ کے جلووں کو ملاحظہ کریں. استاد زمن علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. سمجھ رہے ہیں؟ وجہ کائنات مصطفیٰ ہے، وجہ وجود کائنات مصطفیٰ ہے.
اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو رب اپنی ربوبیت ظاہر نہ کرتا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ ہاں. تو مصطفیٰ کی وجہ سے یہ رنگ و رونق ہے، یہ دنیا ہے، یہ بہاریں ہیں، اور مصطفیٰ ہی کی عظمت کو دکھانے کے لیے میدان محشر کا قیام ہے. سمجھ گئے؟ یہ عقائد ہمارے ہونے چاہیے ہمارے نبی کے تعلق سے. ان عقائد و نظریات کو آپ سمجھیے. ایک عقیدہ اور سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بھی قول فعل کی گستاخی اور ذات نبی صفات نبی کی گستاخی کفر ہے. مسلمان ہوگا تو کافر ہو جائے گا، بیوی والا ہوگا تو بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ حضور کے ایک بال کی توہین بھی جو ہے کفر کا دروازہ کھول دیتی ہے. اس لیے یہ مقام ادب ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ پیش ہوا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ العزیز. حضور کی عظمتیں ابھی تو شروع ہوئی ہیں کہ عظمت مصطفیٰ کیا کیا ہیں. اللہ فضل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.